السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا نیو پاسپورٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستو پہلے اگر آپ کو اپنا پاسپورٹ بنوانا ہوتا تھا تو آپ پاسپورٹ کے آفس جاتے تھے، لائنیں لگتے تھے، وہاں پر آپ اپنا ڈیٹا دیتے تھے، فیس پے کرتے تھے، اس کے بعد جا کے آپ کا پاسپورٹ بنتا تھا۔ لیکن اب حکومت نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایک اپلیکیشن لانچ کر دی ہے جس سے آپ اپنا پاسپورٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح سے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، تو اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو ویڈیو پوری کو پوری سمجھ آ جائے اور یہاں پر آپ آن لائن انفارمیشن حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ نے کرنا ہے کیا ہے، پلے اسٹور پر چلے جانا ہے۔ پلے اسٹور پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے پاسپورٹ فی آسان ایپ۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ اپلیکیشن آ جائے گی، تو یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے۔ تو جیسے اس اپلیکیشن کو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے، پاسپورٹ ای پیمنٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ گیٹ سٹارٹڈ کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ گیٹ سٹارٹڈ کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن شو ہو جائیں گے، ایم آر پی اور ای پاسپورٹ۔ دوستوں میں آپ کو ایم آر پی پاسپورٹ اور ای پاسپورٹ میں ڈیفرنٹ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے جو بھی اپلائی کرنا ہے اسی پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایم آر پی کی اگر ہم بات کریں تو ایم آر پی اگر آپ بنوائیں گے تو اس میں آپ کی پاسپورٹ والی چپ بھی نہیں لگی ہوگی، اور یہ پاکستان میں بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ امیگریشن کے ٹائم آپ کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ ای پاسپورٹ ایک جدید پاسپورٹ ہے جس میں آپ کی ای سم بھی لگی ہوتی ہے، اس میں آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، امیگریشن کے ٹائم آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ اگر ہم آسان لفظوں میں بات کریں تو ایک ای پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا محفوظ پاسپورٹ ہے جو کہ جدید ٹیکنالوجی کا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایم آر پی کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کرنا ہے کہ ایم آر پی کے آپشن پر کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد نیو پاسپورٹ کے آپشن پر ہم نے کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ نیو پاسپورٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے کہ آپ اپنا پاسپورٹ نارمل بنوانا چاہتے ہیں، ارجنٹ بنوانا چاہتے ہیں، فاسٹ ٹریک۔ اگر آپ نارمل بنوائیں گے تو یہاں پر آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا وہ آپ کو 1 مہینے سے لے کر 1.5 مہینے تک ملے گا۔ ارجنٹ بنوائیں گے تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 15 دن سے لے کر 30 دن کے اندر ملے گا۔ فاسٹ ٹریک بنوائیں گے تو آپ کا 7 دن کے اندر آپ کا پاسپورٹ مل جائے گا، اور تینوں کی جو پیمنٹ ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اور یہاں پر نیچے آ جاتا ہے بکلیٹ پیجز۔ یہاں پر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کتنے پیجز والا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ 36 والا بھی بنوا سکتے ہیں، 72 والا بھی بنا سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کا آؤٹ آف کنٹری میں بہت زیادہ آنا جانا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 72 والا بنوائیں۔ اگر زیادہ تر نہیں جاتے آپ آؤٹ آف کنٹری میں تو یہاں پر آپ نے 36 والا بنوا لینا ہے۔ اگر ہم نیچے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ آپ 5 سال والا بنوانا چاہتے ہیں یا 10 سال والا بنوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے ایک وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 10 سال کی مدت والا پاسپورٹ نہیں بنے گا، کسی غلطی کی صورت میں فیس ناقابل قبول ہوگی، صحیح ہے۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کی عمر 15 سال سے کم ہے تو آپ 10 سال والا پاسپورٹ نہیں بنوا سکتے۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی بنوا لیا تو آپ کی فیس آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے کیا، فار ایگزامپل ہم 5 سال والا بنوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے 5 ایئرس کے آپشن پر کلک کیا، اور یہاں پر اوپر اس کی فیس آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نارمل بنوائیں گے 36 پیجز والا بنوائیں گے، 5 سال والا بنوائیں گے تو یہاں پر آپ کا 4500 روپے لگے گا۔ اگر آپ ارجنٹ بنوائیں گے تو یہاں پر 7500 لگے گا۔ فاسٹ ٹریک مینس کے 7 دن والا بنوائیں گے تو یہاں پر 12500 لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ 72 پیجز والا بنوائیں گے تو اس کی زیادہ فیس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کیا ہے، یہاں پر ہم فار ایگزامپل نارمل بنوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم نارمل کے آپشن پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد کنٹینیو کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کنٹینیو کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ والا ڈیٹا دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا نیم وغیرہ دے دینا ہے، جو بھی آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کا نیم ہے۔ یہاں پر آپ کو یاد رہے کہ جو بھی یہاں پر آپ چیزیں دے رہے ہوں بالکل یہاں پر آپ نے اتھینٹک اور کریکٹ دینی ہے تاکہ آگے کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کا نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم نے شناختی کا نمبر دے دیا۔ شناختی کا نمبر دینے کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ اپنا شناختی کا نمبر دے دینا ہے۔ دوبارہ شناختی کا نمبر دینے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی جی میل دے دینی ہے جو بھی آپ کے موبائل میں ہو۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا فون نمبر انٹر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فار ایگزامپل اپنا فون نمبر انٹر کر دیتے ہیں۔ فون نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کرنے کیا ہے، موبائل نمبر دینے کے بعد ہم ایک چیز بھول چکے ہیں کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنا قریبی پاسپورٹ آفس سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پاسپورٹ آفس آپ نے کیوں سلیکٹ کرنا ہے وہ ویڈیو کو اینڈ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو فار ایگزامپل ہم یہ اپنا پاسپورٹ آفس سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ پاسپورٹ آفس سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ جنریٹ پی ایس آئی ڈی کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ جنریٹ پی ایس آئی ڈی کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو بھی آپ نے ڈیٹا وغیرہ دیا مینس کہ اپنا نیم اور شناختی کا نمبر وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ دوبارہ سے یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے دونوں آپشن کے اوپر ٹک لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا۔ اس کے بعد جنریٹ پی ایس آئی ڈی کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔
تو جیسے یہاں پر آپ جنریٹ پی ایس آئی ڈی کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اسی کے ذریعے فیس پے کرنی ہے۔ تو فیس پے کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ اپنا جیز کیش ایزی پیسہ یا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ سی آل کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے، گورنمنٹ فیسز کے آپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ گورنمنٹ فیس کے آپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا پاسپورٹ فیس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پی ایس آئی ڈی ہے تو یہاں پر آپ نے اسی کو پیسٹ کر دینا ہے۔ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کی پاسپورٹ کی فیس پے ہو جائے گی، اور یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ ڈن کے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ تو جیسے یہاں پر آپ ڈن کے آپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا پاسپورٹ اپلائی ہو جائے گا۔ دوستو فیس پے کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ جو بھی وہاں پر آپ نے اپنا پاسپورٹ کا آفس سلیکٹ کیا تھا تو آپ نے اسی میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر آپ نے اپنی پاسپورٹ والی پک دے دینی ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے آپ کے فنگر لیے جائیں گے، سگنیچر لیے جائیں گے۔ تو تمام یہ چیزیں لینے کے بعد آپ کا پاسپورٹ اپلائی ہو جائے گا، اور آپ کو ٹائم بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ کا اتنا دن میں پاسپورٹ آ جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کا پاسپورٹ آ جائے تو آپ اپنا پاسپورٹ اسی آفس میں جا کے لے سکتے ہیں۔ تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو کچھ انفارمیشن دی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا پاسپورٹ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔